السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے وہم کے بارے میں بتائیں گے جو آج کل مسلمانوں میں اکثر دیکھا جاتا ہے۔ یہ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے یا پھر سوچ رہے ہوں گے، تو یہ وہم ہے آنکھ کا فڑکنا۔ دوستو، آنکھ کا فڑکنا کیسا ہے، آگے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور دوستو، اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادرک کھانا کیسا ہے۔ اگر آپ بھی ادرک کھاتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اپنے کچھ قریبی لوگوں میں ضرور پہنچائیے۔ تو چلیے دوستو، شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ تو دوستو، آنکھ کا فڑکنا کیسا ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ دوستو، آنکھ کا فڑکنا آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں، بہت سے لوگ یہ وہم اپنے دل میں بھی پالتے ہیں۔ غلط وہم کو اپنے دل میں، دماغ میں پالنا شرک ہے۔ نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی وہم والا کام کرو گے تو شرک کرو گے، یعنی کہ آنکھ کا فڑکنا غلط ہے یا صحیح ہے۔ آپ یہ بھول جاتے ہو کہ ہماری آنکھ کیوں فڑکتی ہے، یہ کس وجہ سے ہماری آنکھ فڑکتی ہے۔ آپ کی آنکھ فڑکی تو آپ نے لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے آپ کو کیا کہا؟ آنکھ کا فڑکنا صحیح ہے یا غلط، یا کس وجہ سے ہماری آنکھ فڑکتی ہے، یہ سب شرک ہے۔ ہماری آنکھ کو شیطان فڑکاتا ہے۔ کسی اچھے یا برے کے لیے بہت سے لوگ اپنے دل میں یہ شرک لگا لیتے ہیں کہ ہماری دائیں آنکھ فڑکی تو کچھ صحیح ہوگا اور بائیں آنکھ فڑکی تو کچھ غلط ہوگا۔ دائیں آنکھ فڑکنا تو ہمیں کچھ ملنے والا ہے، یا پھر بائیں آنکھ فڑکی تو ہمارا پھر کچھ غلط ہوگا، نقصان ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب غلط اور شرک ہے۔ تو آپ لوگ شرک سے بچے، ان چیزوں کو چھوڑ دیں۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے میری آنکھ فڑکی ہے تو مجھے کیا ملنے والا ہے، یا میرا کون سا نقصان ہونے والا ہے، یہ سب غلط باتیں ہیں۔ آنکھ کا فڑکنا کچھ ملنا یا نقصان ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ ہماری آنکھ کو شیطان فڑکاتا ہے۔ جب آپ کی آنکھ فڑکے تو آپ سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپ دائیں آنکھ فڑک رہی ہے تو دائیں طرف پھونک مار دیں، اور بائیں آنکھ فڑک رہی ہے تو بائیں طرف پھونک مار دیں۔ اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ سورہ ناس اور سورہ فلق پڑھنے کے بعد آپ اپنے اوپر دم کر لیں، انشاءاللہ آپ کی آنکھیں فڑکنا بند ہو جائے گی۔ آپ جو سب لوگ آنکھ فڑکنے کا اچھا یا برا سمجھتے ہیں، ان لوگوں سے ریکویسٹ ہے پلیز اس شرک سے بچیں۔ اور بہت سی چیزیں ہیں، جیسے بلی آگے سے نکل گئی یا بلی نے راستہ کاٹ دیا تو ہمارے ساتھ صحیح ہوگا، یہ سب شرک ہے۔ ان باتوں سے بچیں، ان باتوں سے باہر نکلیں۔ اسلام میں شرک کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہم کرنا شرک ہے، اور آپ لوگ وہم سے باہر نکلیں۔ آنکھ کا فڑکنا اچھا یا برا کی نشانی نہیں ہے۔ جس وقت بھی آپ کی آنکھ فڑکے، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کرو، انشاءاللہ آپ کی آنکھ فڑکنا بند ہو جائے گی۔ دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادرک کھانا کیسا ہے۔ دوستو، ادرک ایک ایسی چیز ہے جو بطور غذا 5000 سال سے کھانے میں اور دوائیوں میں استعمال کی جاتی ہے، اور یہ ادرک ہمارے پیارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا۔ جیسے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، ایک مرتبہ روم کے شہنشاہ نے نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ادرک کا بہت بڑا ٹکڑا بطور غذا تحفے میں پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ادرک کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کیا اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بانٹ دیا۔ یہ سوغات مجھے بھی ملی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھی ادرک کا ایک ٹکڑا دیا، جسے میں نے فوراً کھا لیا۔ اس روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ادرک کی کتنی فضیلت ہے۔ اور دوستوں، آج بھی لوگ اس کو کھانے میں، چائے وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں۔
دوستوں ادرک کے بہت سارے فائدے ہیں۔ ادرک دماغ کے لیے بھی مفید ہے، یادداشت کو مضبوط کرتا ہے، بھوک کو بڑھاتا ہے، دماغ کو طاقت دیتا ہے، اور بھی اس کے بے شمار فائدے ہیں۔ تو آپ بھی اپنی ضرورت کے مطابق جتنا ہو سکے ادرک استعمال کریں۔ دوستو اب ہم آپ کو ایک ایسا سچا واقعہ بتائیں گے جسے آپ سن کر جھوم اٹھو گے اور آپ کمنٹ باکس میں سبحان اللہ لکھے بغیر نہیں رہ پائیں گے۔ تو دوستو جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ انسان جب انتقال کر جاتا ہے، یعنی جب مر جاتا ہے، جب اس کو قبر میں دفنا دیا جاتا ہے تو کچھ دنوں کے بعد اس کے جسم کو مٹی کھا جاتی ہے اور اس کا جسم سڑ کر گل جاتا ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ جاتا ہے۔ لیکن یہ ہمارا ایک عقیدہ ہے، ایک سچے مسلمان کا، ایک سچے عاشق رسول کا عقیدہ ہے کہ اللہ والوں کے جسم کو مٹی اور کیڑے چھوتے تک نہیں۔ تبھی تو کسی نے کیا خوب کہا ہے، زمین میلی نہیں ہوتی، چمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ دوستوں ایک ایسا ہی واقعہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ یہ واقعہ پیش آیا ہے گجرات میں۔ گجرات میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے مادھوی گنج۔ مادھوی گنج میں ایک اللہ کی نیک بندی رہتی تھی جس کا نام زلیخا تھا۔ زلیخا بہت نیک عورت تھی، ہر وقت اللہ کی عبادت کرتی تھی۔ تقریباً 3 سال پہلے اس کا انتقال ہو چکا تھا اور ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ وقت گزر چکا ہو اور اس کو قبر میں دفنا دیا تھا۔ دوستو گجرات کے اس مادھوی گنج میں بہت پرانا قبرستان ہے۔ اسی قبرستان میں زلیخا بی بی کو دفنایا گیا تھا۔ دوستو حال ہی میں ایک واقعہ پیش آیا ہے۔ اسی مادھوی گنج میں کسی کا انتقال ہو گیا تھا۔ لوگ اس کو دفنانے کے لیے اس کے گھر یعنی قبر کی تیاری کر رہے تھے۔ کچھ لوگ قبرستان پہنچے اور اس کا گھر بنانے کی تیاری کرنے لگے اور یہ لوگ زلیخا بی بی کے قبر کے پاس ہی قبر بنا رہے تھے۔ اچانک لوگوں نے کچھ ایسا دیکھا کہ سارے لوگ سبحان اللہ کہنے لگے۔ لوگوں نے اللہ کا کرشمہ دیکھا، اللہ کی شان دیکھی۔ لوگ سمجھتے ہیں اللہ کے ولیوں کے جسم کو مٹی کھا جاتی ہے، ان کا کفن میلا ہو جاتا ہے، ان کے جسم کو کیڑے کھا جاتے ہیں۔ پر نہیں دوستوں، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے سامنے جب اپنی قدرت ظاہر کرتا ہے، ولیوں کی شان کو تو ایسے ہی معجزات پیش آتے ہیں۔ دوستوں ہوا کچھ یوں کہ جب لوگ اس کا گھر بنا رہے تھے، اس کی قبر کی تیاری کر رہے تھے، ان کے ہی پڑوس میں زلیخا بی بی کی قبر تھی۔ وہ اللہ کی کرم نوازی سے، اللہ کی قدرت سے کھل گئی تو لوگوں نے کیا حسین، کیا دلکش منظر دیکھا کہ اللہ کی نیک اور عبادت گزار بندی اسی حالت میں موجود ہے جیسے ابھی ابھی قبر میں دفنایا گیا ہو۔ اس کا جسم تازہ تھا اور مہک رہا تھا۔ وہاں پر جتنے بھی لوگ موجود تھے سب کے سب یہ منظر دیکھ کر کہنے لگے سبحان اللہ۔ ہر ایک کی آنکھ بھر آئی اللہ کی اس پیاری بندی کا منظر دیکھ کر کہ اللہ پاک نے کیا خوبصورت بنا کر اس قبر میں رکھا ہے کہ نہ تو اس کے جسم کو مٹی نے چھوا اور نہ ہی اس کا کفن میلا ہوا۔ ان کو دفنا کے تقریباً 3 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ ویسے تو اتنے دن میں انسان کا جسم سڑ کر گل جاتا ہے، ہڈیوں کا صرف ڈھانچہ رہ جاتا ہے، مگر اللہ کی اس نیک بندی کا جسم تازہ تھا جیسے کہ اس سے ابھی قبر میں دفنایا گیا ہو۔ ان کا کفن چمک رہا تھا، ان کی قبر میں نور ہی نور نظر آ رہا تھا اور دور دور تک اس کی خوشبو بکھر رہی تھی اور دور کھڑے لوگ بھی کہہ رہے تھے سبحان اللہ۔ کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کی نیک بندی بہت ہی عبادت گزار تھی۔ اس علاقے کے رہنے والے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی عبادت کرتی تھی کہ ہر کوئی شخص اس کے لیے دعا کرتا تھا۔ یہ نیک عورت عبادت ہی نہیں بلکہ عبادت کے ساتھ انہوں نے اپنی عبادت پر یعنی اپنی نمازوں پر غرور نہیں کیا، کبھی بھی دکھاوا نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو انہوں نے راضی کر لیا، ساتھ ہی اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی اتنی محبت بھرا اخلاق کیا کہ سارے لوگ ان کو دعا دیتے رہے۔ اس علاقے کے لوگ کہتے ہیں اس خاتون نے کبھی بھی کسی کا دل نہیں دکھایا اور پھر اللہ ان سے کیسے راضی نہیں ہوگا۔ دوستو امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دوستو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اپنے کچھ قریبی لوگوں میں ضرور پہنچائیے۔ دوستو پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔